پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یوم پیدائش تمام اہل وطن کو مبارک ہو، اور اللہ کریم ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو مفکر پاکستان کے فکر و فلسفے کے مطابق دو قومی نظریے پر مورد وجود میں آنے والی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسی بنیادی اساس پر رکھنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ ہی فکر اقبال کا یہ مصرع، نہ پوچھ ان خرقپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ، اور جو دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں پسند آنے پر سبسکرائب، لائک اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور فرمائیں۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی اسلام آباد کے صحافیوں سے صحت کارکردگی کے حوالے سے ہونے والی گفتگو، وزیر صحت سندھ کی جانب سے ایم ڈی کیٹ کی مخالفت، سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں ڈیفیکٹو ایم ایس کا اضافہ، وفاق کے ہسپتال میں قانون کی حکمرانی، محکمہ صحت سندھ کے ہسپتالوں میں لا قانونیت کے راج پر مشتمل ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اسلام آباد سے حکومت سندھ کی دعوت پر آنے والے صحافیوں کو بتایا ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے لوگ پہلے بھارت جاتے تھے، اب پاکستان میں مفت ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں۔ صحت عامہ کے لیے حکومت سندھ صحت سمیت دیگر شعبوں میں اربوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ کافی ایسے شعبے ہیں جس میں حکومت سندھ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حکومت سندھ نے صحت کے شعبے میں جو سہولیات متعارف کرائی ہے وہ سندھ کے عوام کے لیے نہیں، پورے ملک اور پڑوسی ممالک کے عوام کے لیے بھی ہے۔ ان سہولیات سے پورا ملک ہی نہیں بلکہ پڑوسی ممالک کے شہری بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پنجاب اور کے کے صحافیوں کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جن صحافیوں کو سینئر وزیر و اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن سندھ کی سیاست میں نہ تو پیدائشی جیالے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کا ایسا سیاسی منظر، تاہم یہ ان کا گڈ لک ہے کہ وہ جس خمیر سے تعلق رکھتے ہیں خوش قسمتی سے صوبائی حکومت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے۔ کماؤ پوت کو تو کس کی قربت نہیں حاصل ہوتی، تاہم مذکورہ تمام مہمان صحافیوں کا تعلق زیادہ تر پولیٹیکل رپورٹنگ سے تھا، لہٰذا منتخب صحت کے اداروں کو دکھا کر ان بیچارے صحافیوں کے ساتھ وزیر اطلاعات نے جو لفاظی کی ہے، حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر صحت کے شعبے کو حقائق بتاتے ہوئے سندھ کے ہیلتھ رپورٹرز کو بھی مدعو کر لیا ہوتا تو صحت کے شعبے کی سندھ میں اب تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے جو حالت کی ہے، ملک کے کسی دیگر صوبے میں ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ لیور ٹرانسپلانٹ کا آغاز سندھ میں پروفیسر ادیب الحسن رضوی جیسے مایہ ناز مسیحا نے کیا۔
SIUT نہ تو حکومت سندھ کا ذیلی شعبہ ہے اور نہ ہی محکمہ صحت سندھ سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ سندھ کے بڑے تدریسی ہسپتالوں کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ ان کے 40% سے زائد پیچیدہ مریضوں کو اندرون سندھ سے سول ہسپتال کراچی اور اوجھا کیمپس اور جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں منتقل کیا جاتا ہے، جبکہ حکومت سندھ کا اوجھا تدریسی اسپتال وہ ہے جہاں مریضوں کا مفت علاج ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو شرجیل میمن ملک بھر کے بیرون ممالک تک کے لوگوں کے مفت علاج کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن صدر مملکت آصف علی زرداری سمیت ان کی فیملی، ان کی ہمشیرہ وزیر صحت نے تو حیرت ناک طور پر آج تک اپنے سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرانے کے بجائے یا تو نجی ضیاء الدین اسپتال، بلکہ خود شرجیل میمن اپنی اسیری کے دوران جب وہ لاٹھی پکڑ کر چل رہے تھے تو سرکاری ہسپتال کے بجائے وہ سرکاری خرچ پر اپنا علاج ضیاء الدین اسپتال سے کروا رہے تھے۔ شرجیل میمن نے مہمان صحافیوں کو یہ حقیقت نہیں بتائی کہ وفاق کے اسپتال NICVD میں 20 ارب روپے کی کرپشن کرنے کے بعد سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم قمر نے ہسپتال میں مفت علاج کے نظام کی بساط کو ہی لپیٹ دیا اور ایمرجنسی میں آنے والے یا OPD میں آنے والے غریب مریضوں کو معائنے اور تشخیص کی معمولی سہولیات کے علاوہ مفت مریضوں کو بنیادی دوائیں بھی مفت فراہم کرنے کا سلسلہ محدود تر کر دیا۔ البتہ محکمہ صحت میں اربوں روپے کے فنڈز جاری کرنے کے حوالے سے بھی شرجیل انعام میمن نے صحافیوں کو پورا سچ نہیں بتایا کہ یہ اربوں روپے واقعی صحت کے اداروں کے نام پر تو جاری ہوتے ہیں، لیکن ان کا خرچ اور اخراجات غریب مریضوں کی جان بچانے یا صحت کے اداروں پر خرچ ہونے کے بجائے ان کے کزن پروفیسر امجد سراج میمن، ڈاکٹر محمد صابر میمن، ڈاکٹر عبدالحمید جمانی، ڈاکٹر فرحت عباس، ڈاکٹر خالد بخاری اور وہاب اللہ یوسفانی اور ان سے جڑے ایک صحافی کی کچی آبادی سے جلد ڈیفنس میں منتقلی پر خرچ ہو رہے ہیں۔ جبکہ گزشتہ روز جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو نے ایک بار پھر یہ سچ سندھ کے عوام کو بتا دیا ہے کہ وہ ذاتی طور پر MD کٹ ٹیسٹ کے خلاف ہے۔ 38,000 امیدواروں کے ٹیسٹ میں شفافیت برقرار رکھنا مشکل ہے۔ وزیر صحت کے MD کٹ کے موقف پر مکالمے کی گنجائش موجود ہے، لیکن ٹیسٹ میں شفافیت کو قائم نہ رکھنے کے حوالے سے وزیر صحت کے موقف کو آئین، قانون، انصاف اور سچائی پر یقین رکھنے والا کوئی بھی شخص ان کے اس عذر لنگ کو اس لیے قبول نہیں کرے گا کیونکہ نیت میں سچائی، عزم میں استقلال ہو تو اللہ کی تائید و حمایت سے بڑے چیلنج کو عبور کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب MD کٹ 2023 کے کلیدی مجرم پروفیسر امجد سراج میمن اور ان کے ساتھیوں کو بغیر کسی سزا کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں تو پروفیسر محمد سعید قریشی جیسا نامور پارسا بھی معذرت کے ساتھ آپ کی بدنیتی کے سسٹم کی نظر ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی جیب میں
सिक्के खोटे होंगे तो सौदा पक्का कैसे होगा। फिर पहली गलती को दोबारा दोहराते हुए एमडीकेट 2024 के पर्चा आउट के मुलजिमान को सज़ा दिए बगैर ही जब आपका ये टेस्ट लेने के लिए कोई एजेंसी तैयार नहीं है, जिन हालात और पस मंज़र में IBA सखर को ज़राए के मुताबिक हाथ पांव जोड़कर कौमी चोरों और मुजरिमों को छुपाने के लिए और आलमी बरादरी में अपनी ज़वाल पजीर तिब्बी तालीम की साख को बचाने के लिए सिंध के गरीब आवाम के खून पसीने के टैक्सों की 232 मिलियन रुपए की खतीर रकम कौमी चोरों को बचाने और छुपाने पर खर्च करने का मज़ाक़ खेज़ इक़दाम सिंध के गरीब आवाम के साथ क्या खुली नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये बेहतर नहीं होता कि ये रकम जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और डा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से बतौर जुर्माना इंतज़ामी हुक्म के तहत वसूल की जाती, या फाजिल अदालत सिंध हाई कोर्ट मज़कूरा एमडीकेट के इजाफी अखराजात के लिए कोई रहनुमाई भी फरमाती। ये दुरुस्त है, IBA एक अच्छा तालीमी इदारा है, लेकिन वो टेस्टिंग एजेंसी नहीं है और ना ये हेल्थ एजुकेशन का इदारा है, और महलो वक़ू के एतबार से पर्चा आउट माफिया के लिए ये प्राइम लोकेशन है। जबकि बाद हल्कों के मुताबिक ये एमडीकेट टेस्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए क्यों नहीं कराया जा रहा है, जो पहले ही हेल्थ के मुख्तलिफ शोबों के हज़ारों उम्मीदवारों का इम्तिहान लेने का बहुत अच्छा तजर्बा रखता है। मैं अपने इस प्रोग्राम की विसादत से वज़ीर सेहत व बहबूद आबादी सिंध की नाक के नीचे होने वाली उस लाकानूनियत को भी पेश कर रहा हूँ जो तफसील से तहरीरी तौर पर 5 सितंबर 2024 से वज़ीर सेहत के दफ्तर में मौजूद है, जिसके मुताबिक महकमे से सिंध की जानिब से 2 जाली अकाउंटेंट्स वहाबुल्ला यूसुफानी और शेर मोहम्मद चानियो सिविल अस्पताल मीरपुर ख़ास को हैरत अंगेज़ तौर पर एक नामालूम पुरस्रार DPC के ज़रिए मज़कूरा अहकामात के तहत जो हमारी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा करिए ग्रेड 17 का अकाउंट्स ऑफिसर इन दोनों को बना दिया गया है, जो महकमे सेहत की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। नोटिफिकेशन पर दिए गए बारकोड की तस्दीक की जाए, अगर वहाबुल्ला यूसुफानी का नोटिफिकेशन दुरुस्त है तो महज ये ज्वाइनिंग देने के बाद से अपनी 16 ग्रेड की पुरानी असामी सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची में ताहाल क्यों मौजूद है। हैरत यह है कि सर्विसेज अस्पताल के नए इंतज़ामी सरबराह डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन बुरोही उसे रुखसत करने में मुकम्मिल आइसोलेट और इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ के डायरेक्टर उसे हाजिर करने में मुकम्मिल तौर पर मजबूर नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि फ़ोन पर किसी बाअसर शख्सियत की हिदायत पर मज़कूरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद को रोक दिया गया है। अगर सिंध के हुकूमती उमूर नामालूम ज़बानी फ़ोन पर चल रहे हैं तो ये मामला सिर्फ वज़ारत सेहत सिंध के लिए नहीं, हुकूमत सिंध की अपनी कानूनी और आइनी रिट के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जबकि वहाबुल्ला यूसुफानी को साबिक़ सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर फजला पिजुहू ने मौजूदा सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच के ज़रिए अपनी रिटायरमेंट के बाद तक रिपोर्ट टू हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों रखा, और अब ऐसी कौन सी तगड़ी सिफारिश आ गई है कि ताकतवर वज़ीर सेहत और साबिक़ सेक्रेटरी सेहत के सफ़ेद बालों पर वहाबुल्ला यूसुफानी के ज़रिए
کالک لگانے کا موقع اور ماحول بنایا جا رہا ہے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔